میں نے پہلے کہا ہے اگر آپ جناب زہرا کے مصائب میں روئیں گے تو یہ جناب زہرا کے مقدمے میں لکھے جائیں گے. شہادت تو میں نے نہیں پڑھنی، ایک جملہ فقط مصیبت کا، اس میں جناب زہرا کی فضیلت بھی ہے اور مصیبت بھی ہے. غضنفر توسوی صاحب فرماتی ہے صابر شاہ جی رسول نے تو اپنی امت کو ایسے بتائے تھے، جب مسجد جاتے تھے زہرا کے دروازے پہ رکتے تھے. اللہ جانے آپ کس خیال میں بیٹھے ہیں. جب مسجد جاتے تھے پہلے زہرا کے دروازے پہ رکتے تھے، پھر جب مسجد سے واپس آتے تھے پھر زہرا کے دروازے پہ رکتے تھے، سلام کرتے تھے، پھر اجازت مانگتے تھے. ایک دن جناب زہرا کئی کام ایک ساتھ کر رہی تھی، 3 کام ایک ساتھ. چکی بھی ہلا رہی تھی، حسین بادشاہ کے جھولے کی ڈور پاؤں میں پھنسا کے جھولا بھی جھلا رہی تھی، دوسرے ہاتھ سے تسبیح بھی پڑھ رہی تھی. بلا تسبیح جناب سیدہ نے جب چکی کے دستے سے ہاتھ اٹھایا نا تو چکی پہ سرخی نظر آئی. مجھے ممبر کی عزت کی قسم ہے ترلائی کلام والو، آپ نے تو صرف ہائے کیا نا، جب یہ منظر دیکھا حوروں سے مسلح چھوٹ گئے، فرشتوں کے ہاتھوں سے تسبیحاں گر گئی. مالک اللہ جن کی جوتیوں کے صدقے میں تو نے یہ جہان بنایا، وہ اتنی زحمت کر رہے ہیں، اب سے یہ دیکھا نہیں جاتا. آواز آتی ہے جبرائیل میں اپنی کنیز پہ نیند غالب کرتا ہوں، تم عزرائیل و اسرافیل کو لے جاؤ، ایک چھولا چھلائے، ایک چکی ہلائے اور ایک تسبیح پڑھے، اور پھر اس کے چاہنے والوں کے نامہ اعمال میں لکھ دو. جناب زہرا پہ نیند غالب ہوئی. اتنے میں رسول اللہ مسجد سے واپس آئے، فرماتے السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ، فرماتے میری بیٹی اندر آ جاؤ، زہرا اندر آ جاؤ. اتنا کہنا تھا فضا دوڑتی دوڑتی ہے، فرماتی ہے یا رسول اللہ آج تو آپ کی بیٹی سو رہی ہے. رونے والی بات اگلی ہے، یا رسول اللہ آپ کی بیٹی سو رہی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے یا رسول اللہ چکی ہل رہی ہے، ہلانے والا نظر نہیں آتا. یا رسول اللہ تسبیح کے دانے گر رہے ہیں، پھرانے والا نظر نہیں آتا. حسین کا جھولا چھلایا جا رہا ہے، چھلانے والا نظر نہیں آتا. یا رسول اللہ کہتے ہیں تو فاطمہ کو جگا دوں؟ رسول فرماتی ہے نہیں فضا، جس کو سلانے کی اس کی مرضی ہے، جس کو سلانے کی اس کی مرضی ہے، میری کیا مجال کہ میں اس کو جگاؤں. نہیں یا رسول اللہ اندر آ جائے، زہرا کی اجازت نہیں ہے، گھر واپس چلے جائے. فرماتے اگر گھر واپس گیا تو وہ ناراض ہو جائے گا. چلا جا رہو گزرتا گیا وقت، آخری جملہ کھڑے رہے رسول. گرمی زیادہ ہوتی گئی، پسینے کی لڑیاں ٹوٹتی رہی. آخر دوپہر کے وقت جب جناب زہرا جاگی نا، جناب فضا کو دوڑتے ہوئے دیکھا. فرماتی ہے فضا کیا ہوا؟ منہ پیٹ کے فضا فرماتی ہے زہرا تو سوئی ہوئی تھی، تیرا بابا 6 گھنٹے گرمی میں کھڑا رہا. زہرا تو سوئی ہوئی تھی، تیرا بابا 6 گھنٹے گرمی میں کھڑا رہا. اگر میں جھوٹ بولوں مجھے جناب زہرا ممبر پہ موت دے دے. اگر آپ ماتم نہ کریں تو آپ جناب زہرا کے مجرم ہے. جناب زہرا دوڑتی ہوئی گئی، بابا کو اندر لے کے آئی. اب تطہیر کی چادر سے پسینہ بھی صاف کر رہی ہیں، رو رو کے کہہ رہی ہیں بابا اس طرح بھی کوئی کرتا ہے کیا؟ بابا 6 گھنٹے گرمی میں کھڑے رہے، بابا کیوں کھڑے رہے؟ میں نے جس کے لیے اتنی محنت کی ہے وہ جملہ آ گیا، بابا کیوں کھڑے رہے؟ رسول فرماتے ہیں زہرا میں اپنی امت کو بتانا چاہتا ہوں، جس دروازے پہ میں 6 گھنٹے کھڑا رہا اس دروازے پہ آگ لے کے نہ آنا، اس دروازے کو چلانے کی دھمکیاں نہ دینا.
اور میری بطول کے پہلو پہ چلتا ہوا تاج نہ گرا. میں تیرے نام کی تسبیح جو پڑھتا ہوں کبھی رلاتی ہے مجھے تیری مصیبت بی بی. وہ عبادت وہ مصلی پہ تیری نوح گری ہاتھ ایک پہلو پہ ایک ہاتھ سے تسبیح پڑھی. وہ رکوع